يا أيها الذين آمنوا کو سماعت کریں، پھر آگے کے جو معاملات ہیں اس کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دل نشین اور خوبصورت خطاب جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، ایک نیا انداز، ایک نئی بات اور ایک نیا حکم آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی اطاعت سے، کافروں کی اطاعت سے منع کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کو ہم دیکھیں تو مفسرین نے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ منافقوں کے بارے میں اتری ہے، ایک یہ فرمایا کہ مطلقاً کافروں کے بارے میں اتری ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں اتری ہے۔ جس کے بھی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر ہم مطلقاً کافروں کے اعتبار سے یا یہود و نصارہ کے اعتبار سے یا منافقین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اطاعت سے منع کیا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ آج کی اس اندھی تقلید کے دور میں کہ جہاں پر بس کچھ نیا چاہیے، کچھ ہٹ کر چاہیے، کچھ الگ ہونا چاہیے، لوگ دین سے بیزار اور دین سے اپنے دامن کو چھڑانے میں اتنی دور نکل گئے ہیں کہ غیر مسلم کیا، کافر کیا، بت پرست کیا، مشرک کیا، ہر ایک کی اتباع میں لگے ہوئے۔ ہم اپنی ظاہری زندگی کو دیکھیں تو ہماری ظاہری زندگی ان غیر مسلموں کی پیروی میں ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں صرف آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں، اپنے سراپا پہ غور کیجئے گا۔ ہمیں اپنے سروں پہ ٹوپیاں یا امامہ اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ آپ اس کی وجہ خود اپنے پاس سے تلاش کیجئے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک جانب ہمارے دل کو یہ انداز اچھا نہیں لگتا، اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، دعویٰ ہمارا یہ ہے۔ اور دوسری جانب ہمیں انداز اچھا نہیں لگتا، کوئی پوچھے کہ کیوں، تو ہم کوئی بھی وجہ بیان کر سکتے ہیں، جبکہ میرے محبوب علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی آپ ننگے سر نہیں رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کر رہا کرتے تھے، یا تو سرکار ٹوپی پہنتے تھے یا پھر امامہ شریف سجاتے تھے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، کوشش کیجئے کہ جمعے کے دن آپ یہ پابندی کیجئے تو برکتیں ملیں گی۔ امامہ پہننا فرض واجب نہیں ہے، ہر وہ کام ہم کرتے بھی نہیں جو فرض واجب ہوں، بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے ذاتی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو اسی ضمن میں آپ کا ذاتی مفاد بتاتا ہوں۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن امامہ پہن کر نماز جمعہ پڑھنا غیر جمعہ 70 جمعہ پڑھنے سے افضل ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ وہ جمعہ ہے جو ویسے ہی 70 درجے افضل ہے، تو کتنی زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ کوئی یہ کہے یار میری تو داڑھی نہیں ہے تو میں امامہ کیسے پہنوں، تو میں کیسے امامہ سجاؤں، تو میں کہتا ہوں داڑھی نہ رکھنا یقیناً یہ غلط ہے، تو داڑھی رکھنے کی نیت کر لیجیے، امامہ پہن لیجیے۔ داڑھی نہ ہونے کی وجہ کر امامہ کیوں نہ پہنا جائے، داڑھی نہ ہونے کی وجہ کر امامہ کیوں نہ سجایا جائے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے یہ عربوں کا تاج ہے، فرمایا یہ عربوں کی عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب جب اسے اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے، اور آج اہل عرب کا حال دیکھیے حضور کس فرمان کی روشنی میں۔ یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، ہم اپنے چہرے پر غور کریں، ہم اپنے لباس پر غور کریں۔ آج ایک نوجوان، میں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے عرض کروں گا، قرآن کا یہ خطاب آپ سب کے لیے ہے، اور اتنا شیریں خطاب صرف ایمان والوں سے، تو کوئی یہ نہ کہے یار بڑی سختی ہے، یار بڑا جبر ہے اس کے اندر، ایسا کیسے، میں اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کر لوں۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے اس حسین خطاب کی حسن کو سمجھ سکیں اور اس کی لذت اور چاشنی کو دل میں محسوس کر رہے ہیں تو اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ میرے بندو جو ایمان والے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آج ایک نوجوان پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے معاشرے میں آنا اپنے لیے برا اور معیوب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ کسی کے لائف سٹائل کو فالو کر رہا، وہ کسی کے انداز کو فالو کر رہا ہے، لیکن وہی نوجوان اپنے حبیب کی سنت کو سر پہ سجانے میں شرم محسوس کرے گا، اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت کو چہرے پہ سجانے میں
شرم محسوس کرے گا. اور ایسے بہت سارے امور ہیں کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم غیر مسلموں کی اتباع میں بہت آگے تک نکل گئے ہیں. اگر تو غیر مسلموں کی اتباع میں کوئی ایسا کام کریں جو عورتوں سے مشابہت ہو یا حرام ہو, عورتوں سے مشابہت ہو یا پھر وہ گناہ کے کام ہو تو حرام ہے. جیسے بعض لوگ بوندے پہن لیتے ہیں, بالیاں پہن لیتے ہیں, تو یہ تو حرام ہے, اس کی تو اجازت کسی صورت نہیں ہے. لیکن یہ جو عمر ہے کہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور پیروی اور اتباع ان کی کریں. پھر ہمارے ہاں لوگوں کی ایک تعداد جو یہ کہتی ہے یار وہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں, یار کافر و مشرک, بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے اندر ایمان کی کمی, باقی سب کچھ موجود ہے, وہ بس ایمان والے نہیں ہیں, باقی اخلاق کردار وہ سارا انہوں نے مسلمانوں کا لیا ہوا ہے اور سب کچھ ان کے پاس ہے. بلکہ ایک صاحب تو یہاں تک کہنے لگے, یعنی ہم غلو کرتے ہیں نا, تو یہاں تک بڑھ گئے. ایک صاحب یہاں تک کہنے لگے کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کا ایمان, ہمارا ایمان ان کو دے دے اور ان کا اخلاق ہمیں دے دے. کتنی عجیب بات ہے. ایک طرف ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. ایک انگریز رائٹر اس بات پر مسلمان ہو گیا, اللہ اکبر. اس سے پوچھا آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے سیرت محبوب علیہ السلام کے ایک واقعے نے مسلمان کر دیا. کہا وہ کیا؟ کہ میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ کسی صحابی کا بچہ کھو گیا. میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی نے ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا, سرکار کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا آقا بچہ کھو گیا. اتنے میں کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا بچہ فلاں موجود ہے. وہ بھاگ کر جانے لگے تو میرے محبوب علیہ السلام میں ٹھہرو, جب تم جاؤ گے نا تو اس کو میرا بچہ, میرا بیٹا, میرا لال, میرا لاڈلا کہہ کے مخاطب نہیں کرنا, اس کو اس کا نام لے کے مخاطب کرنا. کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن محبوب یہ تو بتائیے کہ جب بیٹا میرا ہے, بچہ میرا ہے, لاڈلا میرا ہے اور محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے, اتنی دیر سے غائب ہے, آقا اگر میں اس انداز سے بھی اس کو مخاطب کرتا ہوں تو منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور صحابی کا یہ سوال کرنا اپنی تربیت کے لیے تھا اور ہم سب کی تربیت کے لیے. اور دیکھیں وہ کافر مسلمان اسی ایک جملے پر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دراصل جب تم جاؤ گے نا تو جہاں پر وہ بچہ کھیل رہا ہوگا نا, ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم موجود ہو, وہ بھی ہو جس کا باپ نہیں ہے. جب تم اسے کہو گے ارے میرا بچہ, ارے میرا بیٹا, تو وہ یتیم جو اپنے باپ کی شفقتوں سے محروم, وہ یتیم جو اپنے باپ کے سائے پدر سے محروم ہے, تو اس کے قلب پر بڑی تکلیف گزرے گی. حضور نے فرمایا اس لیے تم اس کو اس کا نام لے کے مخاطب کرنا. وہ کہتا ہے میں اس وجہ کر مسلمان ہو گئے. ہم کدھر جاتے ہیں, ہم کس طرف اپنے لیے معیار تلاش کرتے ہیں. دامن محبوب میں سب کچھ ہے, دامن مصطفیٰ میں سب کچھ ہے, اور جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان نہیں باقی سب کچھ ہے, ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ درندوں سے بھی زیادہ بدتر سلوک مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. انسانیت کانپ جائے, انسانیت چیخ پڑے. ترکی کا سانحہ آپ کے سامنے ہے. جب ترکی میں شدید ترین زلزلہ آیا, چارلی ہیبڈو نے ایک کارٹون چھاپا جس میں تباہی کا منظر تھا, نیچے کیپشن تھا کہ ہمیں بمباری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, ہمیں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, خود ہی مر گئے. وہ جس زلزلے پر پوری انسانیت کا کلیجہ لرز گیا, جس کے واقعات دیکھ کے دل دہل گیا, اس کے متعلق ان عالمی امن کے دعوے دار اور انسانیت کا چون بیچنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم یا آنے والی ناگہانی آفت پر اس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو بہرحال بات بڑی طویل ہے, لیکن وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے واضح فرما دی ان کی اتباع نہیں کرنی, ان کی پیروی نہیں کرنی, ان کے پیچھے نہیں چلنا, وگرنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. اچھا, دوسری بات اور دوسری وجہ جو بیان کی گئی اس آیت کریمہ کی وہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں نے نقصان اٹھایا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے, جناب سید الشہداء امیر طیبہ کاشف البرکات جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے. تو اس موقع پہ منافقین نے کہا دیکھو یہ اگر ہمارے ساتھ رہتے نا تو کتنا اچھا ہوتا, یہ مرتے نہیں, یہ چلیں گے تو مر گئے, یہ وہاں گئے کیوں جو مر گئے. تو یہ آج ہمارے دور میں بھی ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی دین کے لیے نکلے گا تو مارا جائے گا, اگر کوئی دین کے لیے آگے بڑھے گا تو مارا جائے گا. تو بھائی یا تو یہ طے کر لیجئے کہ گھر میں موت نہیں آئے گی, یا تو یہ طے کر لیجئے کہ بستر پہ موت نہیں آئے گی, یا تو یہ طے کر لیجئے کہ ہارٹ اٹیک سے کوئی نہیں مرے گا. ہم تو دیکھتے ہیں گھر کے اندر, گھر کے کمرے کے اندر محفوظ بندہ مر جاتا. ہم تو دیکھتے ہیں گاڑیوں سے بچ کر سڑک کے بالکل کنارے کھڑا رہنے والا اچانک کسی گاڑی کا بریک فیل ہونے کی وجہ کر اس سے کچلا جاتا ہے. کیسی کیسی ناگہانی موت ہے آپ دیکھتے ہیں. تو پھر یہ سوچ یہ منافقین کی ہے کہ اگر دین کے لیے نکلو گے تو مارے جاؤ گے. اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, فرمایا جہاں بھی ہو تم موت تمہیں آ کر کے رہے گی, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا,
اسی سے سکندر صفاتے بہارا، دھرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو جو بات میں اس طرف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا تو انداز یہ تھا کہ جی ہم نکلے، یہ نکلے تو مارے گئے، اگر نہیں نکلتے تو نہیں مرتے۔ تو یہ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ سوچ کہ گھر میں بیٹھے گا تو بھی مرے گا، لیکن جو نکلے ہیں نا، یہ طے ہے کہ جب تک بندہ بدر کا ماحول نہیں بناتا اللہ کی مدد نہیں آتی۔ مصلی پہ بیٹھ کے دعا کریں یا اللہ فرشتے بھیج دے، فرشتے بھیج دے، نہیں آتے فرشتے۔ فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں پر رات قیامت ٹوٹی ہو اور اگلی رات پھر تراویح کی نماز باجماعت ہو رہی ہو۔ یہاں اگر نیچے، میں عمومی طور پہ بات کروں، کہیں پر اگر پولیس کسی بندے کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہو تو اوپر سے فلیٹ والے دیکھیں گے کوئی نیچے آنے کی ہمت نہیں کرے گا، ایسے ہی ہے۔ جبکہ آپ وہ فوٹیج دیکھیں جو مسجد اقصیٰ کی، اللہ اکبر کبیرہ، کلیجہ پھٹتا ہے۔ ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو کس بے دردی سے وہ اسرائیلی ظالم لے کر کے جا رہے ہیں۔ کسی نے خوبصورت بات کہی، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ وہ اس طرح کی درندگی ہے اور اس طرح لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، پھر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، نہ وہ فائرنگ پر متوجہ ہو رہے ہیں، نہ گولیوں کا ڈر ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی لوگ ہیں جو مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے، ایسی قوم ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گی۔ اسرائیلی اگرچہ قوت میں، آپ لبنان کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ مجھے آج فیصل بھائی نے بتایا کہ ایک لبنانی نے بتایا کہ لبنان بارڈر پہ بڑے بڑے وہ اسپیکر لگا کر کے فلسطین کی حمایت میں نعرے لگاتا ہے، ترانے لگا دیتا ہے۔ ہم نے کہا کچھ تو کر رہا ہے، اور پھر دیکھیں میزائل مارے انہوں نے اسرائیل پر، اور رات میں اسرائیل نے حملہ کر دیا لبنان پر۔ اتنے سارے اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی سی قوت کے ساتھ ان کافروں کو منہ دے رہے ہیں۔ یہ طے ہے، ہم یہاں بیٹھ کے صرف دعائیں کرتے رہیں، بدر کی مدد نہیں آنے والی۔ بھائی جس وقت امام الانبیاء موجود ہیں، میری آپ کی امام صاحب کی دعائیں کتنی پاورفل ہوں گی۔ جس وقت روئے زمین پر امام الانبیاء بنفس نفیس خود موجود ہیں، سرکار نے صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے جب کافروں کا معاملہ آیا، انشاءاللہ آج رات ہم ذکر کریں گے بدر کے حوالے سے تفصیل سے، جب کافروں کا معاملہ آیا حضور نکلے صحابہ کو لے کے، اور کیفیت کیا ہے، اللہ اکبر، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں۔ مسجد عریش آپ گئے ہوں گے بدر کے میدان کے پاس، جہاں حضور کا وہ جھونپڑا کہہ لیجئے، خیمہ کہہ لیجئے، میرے محبوب علیہ السلام کا لگا۔ پوری رات اللہ کا نبی روتا رہا، سرکار پوری رات گریا ازاری کر، یہاں تک کہ بدن اثر سے چادر نیچے گر گئی۔ حضور کہتے ہیں یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، آج اگر مارے گئے نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے مالک مدد بھیج، اے مالک مدد فرما۔ یعنی پہلے بدر کا ماحول بنایا، سب آ گئے، پھر حضور نے دعا کری، ہاتھ اٹھائے، صدیق اکبر اندر آئے، کہا محبوب پریشان نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا رب آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ یا رسول اللہ مدد ضرور آئے گی۔ پھر حضور نکلے میدان میں، اور بخاری کہتا ہے، بخاری کی حدیث کہتی ہے سرکار نے نشان لگایا، فرمایا یا ابو جہل مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے۔ کہاں مریں گے؟ ابو جہل، عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ حضور کا علم بھی ہے، لیکن یہ سارے عالم اسلام کو پیغام ہے، گھر میں بیٹھ کے مدد الہی نہیں آنے والی، گھر میں بیٹھ کے فرشتوں کی فوج نہیں آنے والی۔ پہلے بدر کا میدان لگاؤ، اللہ آج بھی مدد بھیجنے پہ قادر ہے، اللہ آج بھی تمہاری نصرت فرمانے پہ قادر ہے اور مدد کر رہا ہے۔ ورنہ اتنی خطرناک صورتحال میں کوئی ٹک سکتا تھا؟ جہاں خطرناک بمباری، میزائل، گولیاں، قتل و غارت گری کا بازار ہے، آج بھی وہاں بخاری مسجد والے کیا اطمینان سے تراویح پڑھیں جتنے اطمینان سے مسجد اقصیٰ والے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں سرخرو فرمائے، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں وہ غیرت حمیت دے کہ ایک طرف تو ہم ان کافروں کا بائیکاٹ کریں، ان کے ہر طرز عمل سے دور ہو جائیں، اور دوسری جانب اپنے اندر وہ جذبہ اور ولولہ پیدا کریں کہ اللہ پاک ہمیں پھر سے وہ جذبہ عطا فرمائے کہ مسجد اقصیٰ بھی ہمارا قبلہ اول بھی آزاد ہو، ہمارا کشمیر بھی آزاد ہو۔ اللہ پاک مسلمانوں کو پھر سے عزتوں سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ آج کا دن بڑا مبارک ہے، رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت، اس کا پہلا اور آخری جمعہ، اس کے بعد 1445 سر ہجری کا جمعہ آئے گا۔ کئی ایسے ہم میں سے ہوں گے جو زیر زمین ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ غنیمت جانیے، جو موقع ملا ہے رب کو منائیے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ پیارے محبوب علیہ السلام عام دنوں میں درود پہنچایا جاتا ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ جو پڑھتے ہو وہ خود محبوب علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت
پہ لاکھوں سلام. اور میرا امام کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو ضرور آج کا خاص اہتمام کیجئے. 6 سنتیں ہیں جمعے کے دن کی: غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عطر لگانا، تیل لگانا، مسواک کرنا اور ناخن کاٹنا. یہ اسپیشلی اور جلدی آئیے تاکہ اس کی برکتیں ملیں. اور ایک اعلان انشاءاللہ، آج آنے والی رات بڑی بابرکت ہے. وہ عالم کفر سے وہ پہلا مقابلہ مسلمانوں کا جو 313 نے کفر کو وہ زخم دیے کہ آج تک اس کی ٹیسیں محسوس کر رہے ہیں. انشاءاللہ بڑے بھرپور انداز سے جیسے ہم نے گزشتہ سالوں میں اس کو منایا ہے، آج بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم وہ یوم فرقان، یوم بدر، انشاءاللہ اس کو آج رات بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے، بہترین انداز سے منائیں گے. رات 12 بجے انشاءاللہ رحمان ہمارے یہاں صلاۃ تسبیح ہوگی، اس کے بعد نعت خوانی، بیان اور سحری میں اس کا اہتمام ہوگا، اختتام ہوگا. سحری کا اہتمام ہے ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر پردے میں اور دیگر اعتبار سے الحمدللہ جیسے خواتین کے لیے محفل ہوتی ہے، خواتین کے لیے بھی یہاں پر اہتمام ہوگا. آپ بھی آئیے، اپنے محارم کو بھی لے کر آئیے اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیجئے. بدر کے شہداء کے جو نام ہے ان کے ناموں اور غازیوں کے جو نام، ان کے نام کا وظیفہ کیا جاتا ہے. جو میدان بدر میں گئے وہ دیکھیں گے کہ لائن سے یوں نام لگے ہوئے ہیں بدر والوں کے. ان میں سے ایک ایک کے نام کا وظیفہ بندے کے لیے راہ نجات ہے، سرخروئی کا باعث ہے. انشاءاللہ آج کی محفل کی آپ سب کو دعوت ہے، ضرور شرکت کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا